ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم و محترم حاضرین مجلس، محض حصول برکت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید 11ویں پارے ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے ہم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور شیعہ حضرات کی جانب سے جو اعتراضات، جو حملہ ہوتا، اس کا ہم نے ایک سرسری جائزہ اور مدلل اس کے جواب دی، اور اس کی ضرورت اس لیے پڑی کہ ہمارے سنی احباب کوئی ان کے کان میں پھونک دے تو شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی جب وہ خیالات جاگزی ہو جائیں تو آدمی ایمان جیسی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے سوچا، حالانکہ اعتراضات تو بہت ہیں لیکن چیدہ چیدہ باتیں جو کہی جاتی ان کے ہم نے جوابات دے دی، اور ہم نے یہ بھی تذکرہ کیا تھا قریب ماضی میں ایک عالم دین نے بڑی ضخیم قسم کی 32 جلدوں میں ان تمام اعتراضات کا جواب دیا، جن کا نام حضرت اللہ مولانا محمد علی رضوی۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ رجب المرجب شریف شروع ہو گیا، اور آج
5 تاریخ ہم اسلامی مہینے اور تاریخ کے اعتبار سے آپ کو پیغام دیتے ہیں۔ کل رجب المرجب کی 6 تاریخ، رجب شریف کی 6 تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں ہمارے اور آپ کے سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو۔ ان کے احسانات بر صغیر اگرچہ عام اسلام مگر بر صغیر پر ان کے احسانات اتنے ہیں، شاید ہم گھنٹوں ان کا تذکرہ کریں تو ان کا احسان چکا نہیں پائیں۔ ان کے وصال کا وقت اور ان کا تذکرہ نہ ہو، یہ بھی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے ساتھ انصاف نہ ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ جمعے میں نپات اللہ وقت ہوتا ہے اور اس میں کسی ایک شخص کی زندگی کا احاطہ اور احاطہ کرنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے، لیکن ہم محض حصول برکت کے لیے خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی یاد میں چیدہ کچھ باتیں بیان کرتے ہیں۔ اور میں نے یہ بات کئی دفعے کہی اور مجھے موقع نہیں ملا کہ میں اسے عنوان بنا کر گفتگو کروں، جو میرے ذہن میں دلائل اور شواہد وہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ میں اپنے تمام سنی بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے مشائخ کا مشرب یہ ہے، جب کسی بزرگ کی یاد منائی جائے، جب ان کا تذکرہ کیا جائے تو ان بزرگ کی توجہ اپنے ماننے والوں پر ہوتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس کی کئی نظیریں ہم آپ کو دکھا سکتے۔ کیا عجب کہ آج ہم خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی نظر کرم ہم پر پڑ جائے، ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے، ظاہر بھی سنور جائے، باطن بھی سنور جائے۔ اب آئیے حضرت خواجہ غریب نواز کی شخصیت، میری تحقیق اور معلومات کے مطابق جتنا میں نے پڑھا ہے، آپ کی ولادت شریفہ 527 ہجری سجستان کا ایک شہر جس کو سنجر کہتے ہیں۔ محققین میں یہ بحث چل گئی کہ وہ سنجر ہے یا سجیس ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ سجستان میں ایک شہر تھا جس کو سنجر کہتے ہیں۔ 527 میں آپ کی ولادت اور آپ کا وصال ہے 630 ہجری میں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی چونکہ آپ سے کام لینا تھا ہندوستان کی بنجر زمین پر، تو اس سن کے اعتبار سے آپ کو عمر شریف اللہ تعالیٰ نے 97 برس عطا فرمائی۔ 97 برس عمر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اب اس طریقے سے ان کی ولادت اگر 527 مان لی جائے تو اخبار الاخیار جو بر صغیر کے عظیم محدث شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کہ جس نے جہاں تک وہ پہنچ پائے ان بزرگان دین کا انہوں نے تذکرہ کیا، اور مشاہیر بزرگان دین پر کو 2, 2.5, 3 صفحے لکھے۔ بعض ایسے بزرگ بھی تھے کہ جن کا تذکرہ انہیں نہ ملا تو اتنا ہی لکھ دیا کہ یہ بزرگ کا نام کیا تھا، کہاں کے رہنے والے تھے، ولادت کب ہوئی، وصال کب ہوا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے باب میں شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے، ایک قول یہ ہے کہ ذی الحجہ میں آپ کی وفات شریف ہوئی، اور فرماتے ایک قول یہ ہے کہ 633 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ اگر ولادت 527 اور وصال 633 کو مانا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کم و بیش 100 سال کی عمر ملی اور اس میں انہوں نے دین کی خدمت کی۔ اب آئیے کچھ ابتدائی واقعات۔ جتنے بھی ہمارے مشاہیر بزرگان دین کہ جنہوں نے بعد میں شہرت پائی،
عموماً ان کے بچپن کے واقعات بہت کم ملتے ہیں. محققین کو بہت پریشانی ہوتی ہے تلاش اور جستجو، اس لیے کہ ان پر ان کی شہرت نہیں ہوتی، اور بعد میں اللہ تبارک و تعالی ان کو شہرت عطا فرمائے، تو اس لیے محققین بہت پریشان ہو جاتے. ہم ان سب سے قطع نظر کرتے ہوئے اس کا جو حاصل ہے وہ صرف آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. جب آپ 527 اور اس کے بعد کا دور جب دیکھیں، یہ دور تھا تاتاریوں، جو اسلام کے دشمن تھے. پورے شہر انہوں نے بنجر کر دیے، ہزاروں لاکھوں علماء کو تحقیق کر دیا، اسلامی کتب خانوں کو آگ لگا دی، دریاؤں میں ڈال دیا. غرض یہ کہ ایک ہنگام معیشر دنیا میں اور اس طرف جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں بہت زیادہ ہنگامات. حضرت خواجہ غریب نواز کا بچپن تھا. بات تذکروں میں ملتا ہے کہ بچپن میں آپ نے تعلیم اپنے ہی علاقے میں حاصل کی، اور اس کے بعد جب تاتاریوں کا ہنگامہ ہوا تو بے درے قتل عام لوگوں کو ہوتے ہوئے دیکھا. تو آپ جانتے ہیں کہ انسان کی فطرت، یہ تو بزرگان دین ہیں بلا تشریح، ہماری بھی فطرت یہ. مجھے دیکھیے کوئی آفت آنے والی ہو، سب کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی، سب اللہ اللہ کرنے لگ جائیں. زلزلہ پیدا ہو جائے اور ایک خبر نشر ہو جائے کہ زلزلے کی پٹی پہ کراچی بھی ہے، تمام کراچی والے کم سے کم آدھے سے زائد نمازی ہو جائیں گے، درود شریف پڑھیں، آیت کریمہ ختم کریں گے وغیرہ وغیرہ. جب سر پہ کوئی بلا پڑنے والی ہو تو اللہ یاد آ جاتا ہے، اور اس کے بعد میں پھر کیا کرتے، پھر ہم بھول جاتے ہیں جب عیش و عشرت کی دنیا میں لگتے. یہ آدمی کی فطرت ہے کہ قتل و غارت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے دنیا سے جی اچاٹ ہو جاتا. تو حضرت خواجہ غریب نواز اپنے اہل خانہ کے ساتھ سجستان اور سنجر سے بغداد شریف میں نقل مکانی کر کے آ گئے، اور بغداد شریف میں آپ کے والد گرامی کا وصال ہوا. ایک تحقیق کے مطابق آپ کے والد ماجد کا نام عموماً تاریخ میں ملا حسن کہا جاتا ہے، اور بعضوں نے کہا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا نام بھی سید حسن سنجیری ہے، اور بعضوں نے کہا کہ معین الدین حسن. لیکن محققین کے حالات اور اعلی حضرت فاضل بریلوی کے فتاوی کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو معین الدین نام نہیں ہو سکتا، حسن ہی نام رہا ہوگا. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے یہ بات بھی ضمناً آپ ذہن میں رکھیے. یہ جو آپ نے بزرگوں کے ساتھ نام سنے ہوں گے نا، شمس الدین، محی الدین، قمر الدین وغیرہ اس قسم کے نام، تو اعلی حضرت کی تحقیق یہ ہے کہ یہ ان کے نام نہیں بلکہ ان کی مذہبی جو کاوشیں ہیں، مذہبی جو ان کی خدمات ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے اس زمانے کے اولیاء اور علماء نے یہ ان کو لقب دیا، یہ ان کے نام نہیں. چند مثالیں. مثال کے طور پر خواجہ غریب نواز کو معین الدین کہا جاتا ہے کہ دین کا مددگار، نام ان کا حسن. حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کہا جاتا محی الدین، دین کا زندہ کرنے والا، لیکن نام ان کا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ. مولانا روم کو جلال الدین رومی کہا جاتا ہے، نام ان کا ہے محمد. تو معلوم ہوا کہ جلال الدین جو ہے وہ ان کا لقب. اور اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنے فتاوے میں اس سے منع کیا کہ جب کسی کے یہاں اولاد پیدا ہو تو اس کا نام جلال الدین، محی الدین، معین الدین، قمر الدین، شمس الدین یہ نہ رکھا جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ القاب. اب بات تو بہت بری ہے لیکن میں کہہ دیتا ہوں، ایک کا نام ان کے ماں باپ نے رکھ دیا محی الدین، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا، سوٹا لگا رہا، چرس پی رہا، ہیروئن پی رہا، کیا دین کو زندہ کر رہا؟ کیا کر رہا؟ بے نمازی، بے عمل، نام محی الدین. تو اب مجھے بتائیے کوئی مناسبت ہے؟ تو نام یہ نہیں ہے، یہ ان کے القاب ہیں. اور یہ القاب کیسے ہیں؟ ان کے کارناموں کو دیکھ کر کے ان کو محی الدین وغیرہ کہا گیا. سلطان اورنگزیب کو بھی محی الدین کہا گیا. محی الدین اس کا نام نہیں. یہ لقب کیا کہ جب اس نے حکومت سنبھالی، فتح و عالمگیری تیار کی اور ایک